السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ سورہ کہف کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور ان آیات میں جو آج انشاءاللہ تلاوت کی جائیں گی دو واقعات ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، اور ایک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ دونوں واقعات کا انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے۔ پہلا واقعہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں اور واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کیا اس وقت کیا روئے زمین پر آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی موجود ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گمان میں اس وقت مجھ سے زیادہ کوئی اور علم والا موجود نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ بہت سارے علوم ہیں جو ہم نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، لیکن کچھ علوم ایسے ہیں کہ جو ہم نے آپ سے زیادہ حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو آپ کے دل میں تمنا ہوئی کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتی ہے، میں ان سے ملاقات کروں جا کر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ نشانی یہ بیان کی گئی کہ جہاں دو دریا، مجمع البحرین، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بحرین دو سمندر، تو جہاں یہ دونوں دریا سمندر آپس سے ملتے ہیں وہاں پر آپ کی ملاقات ہوگی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ مسالہ لگا کر مچھلی کو بھون کر، تازہ مچھلی لے کر آپ جائیں یہاں سے، اور وہ مچھلی جس کو آپ نے مسالہ لگا لیا، اسے بھون لیا، اسے سیک لیا، اب ظاہر ہے کہ اس میں زندگی کے آثار باقی نہیں ہیں، تو وہ مچھلی اس جگہ جا کر زندہ ہو کر چلی جائے گی سمندر میں، جیسے وہاں جائے گی وہاں آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو آپ کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے بھانجے بھی ہیں، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، تو یہ آپ کے ساتھ تھے اور دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، یعنی جلال بڑا عروج پر آپ کا ہوتا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ اگر رہیں گے تو آپ میرے کاموں پر نہ مجھ پر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ اعتراض کریں گے۔ کہا اچھا، اگر میں اعتراض کروں تو آپ مجھے پھر کہہ دینا کہ میں چلا جاؤں گا، پھر اعتراض نہیں کروں گا۔ تو تین واقعات ہوئے جن پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراضات کیے، یعنی بظاہر وہ کام ایسے تھے جن پہ اعتراض بنتا تھا، اور آپ نے شرعاً جو ظاہر معاملہ تھا اس پر اعتراض کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بس میرا اور آپ کا سفر یہیں تک تھا۔ پھر فرمایا کہ پہلی چیز جو میں نے کی اس کی حکمت یہ تھی، دوسری یہ تھی، تیسری یہ تھی، ساری حکمتیں بیان فرمائی، اور پھر یہ واپس تشریف لائے۔ اچھا، جو واقعہ انشاءاللہ ہم آیت کا مطالعہ کریں گے، اس میں ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نبیوں میں ہیں کہ جو زندہ ہیں۔ چار اللہ کے نبی جو وہ زندہ ہیں، جن میں ایک حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں آسمانوں پر ہیں، اور زمینوں پر حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام یہ زمینوں پر تشریف فرما ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ ہر سال حج میں شامل ہوتے ہیں، ہر سال یہ دو اللہ کے نبی حج میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو پورا نام ہے وہ ہے ابو العباس بلیہ بن ملکان، یہ پورا نام ہے۔ علماء نے فرمایا جو اس نام کو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا ایمان پر خاتمہ فرمائے گا۔ آپ کا لقب خضر ہے، اور خضر پڑھا، اس کو خضر بھی پڑھا گیا، خضر بھی پڑھا گیا، اور خضر بھی پڑھا گیا، یعنی ضاد اور را دونوں ساکن۔ تو کہا گیا کہ یہ اس لیے کہ آپ کی شان یہ ہے جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ سبزہ اگا دیتا ہے۔ بعد نے فرمایا کہ خضر ہے اس اعتبار سے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ جو راستے بھول جائیں آپ ان کی رہنمائی کرنے والے، انہیں راستے بتانے والے ہیں۔ اور علم تصوف میں بعض صوفیاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ بعض ایسے ولی بھی ہوئے ہیں کہ جن کے مرشد حضرت خضر علیہ السلام ہوئے ہیں، کیونکہ راستہ بتانے والے آپ ہیں نا، تو ان کے مرشد حضرت خضر علیہ السلام ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو پھر راستے دکھائے اور ساری مطلب جو وہ چیزیں۔ الحمدللہ میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، اور بلکہ میں نام ذکر کر دیتا ہوں،
حضرت علامہ منصور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان سے ملاقات ہوئی تھی تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے فیض ملا ہے اور انہوں نے ان کی منازل طے کروائی ہیں۔ تو پھر ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ ہمیں وہاں لے جائیں جہاں آپ کی ملاقات ان سے ہوئی ہے، تو فرمایا کہ یہ راز ہے، اب اس راز کو ہم نہیں کھول سکتے، یعنی جس جگہ ملاقات ہوئی وہ جگہ کتنی برکت والی ہوگی۔ تو بہرحال تو الحمدللہ ہمیں 10 موسی کا شرف بھی حاصل ہوا اور ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اچھا، وہ بالکل سادہ سے بندے تھے، اگر آپ منصور احمد فیضی لکھیں گے یوٹیوب پر تو ان کے بیانات آپ کو مل جائیں گے۔ سفید بزرگ مدرسے میں بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اتنی بلند منزلوں پر ہیں۔ وہ تو ان کے قریب رہنے والے ایک بندے نے ہمارے سامنے ذکر کیا تو ہم تو تڑپتے ہوئے پہنچ گئے ان کے پاس، کیونکہ علم کی جو سجو اور جو فیض ہے نا، یہ بزرگوں سے ہی نصیب ہوتا ہے، ملتا ہے باقاعدہ، علم کی مجلسوں سے ہی ملتا ہے۔ آپ لاکھ اپنے گھر پہ کتاب پڑھ لیں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن اگر کسی استاد کے سامنے آپ بیٹھ کے پڑھیں گے لگے گا کہ وہ علم آپ کے دل کے اندر انڈیلا جا رہا ہے۔ کتاب خود کچھ بھی نہیں ہوتی، کتاب ایک ساکن ہے۔ جب آپ کسی استاد سے اس کتاب کو پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے، لہذا پھر آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ آج یہ بات کی جاتی ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، کوئی بھی پڑھ لے منہ اٹھا کر، نہیں آئے گا سمجھ میں، آپ پڑھ لیں گے واقعات، لیکن جو ایک استاد بات کھول کھول کے بیان کرے گا، ظاہر ہے کہ وہ کسی اور کے اندر یہ صلاحیت بولیے نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ واقعہ پورا جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ آئیے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں وہاں پہنچوں گا جہاں 2 سمندر ملے ہیں اور میں چلتا رہوں گا، او أَمْضِيَ حُقُبًا، اگر مجھے منزل نہ بھی ملے تب بھی میں سفر کرتا رہوں گا کیونکہ مجھے ان سے لازم ملاقات کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے علم کے لیے سفر بندے کو کرتے رہنا چاہیے، جہاں علم کی کوئی بات ملے وہ لے لے، حکمت کی جو بات ملے وہ حاصل کرنے کے لیے سفر کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اصل ہے عقیدہ اور نظریہ، عقیدہ اور نظریہ۔ آپ کے قریب بہت اچھی عمارت بنی ہوئی ہو، بہترین کمرے بنے ہوئے، اے سی لگے ہو، سب چیزیں لگے، کلاسیں بہت اچھی ہو، لیکن اگر آپ کا عقیدہ اور نظریہ وہاں پر نہیں ہے تو آپ خود ہی اپنے بچے کو وہاں پہ نہیں ڈالیں گے۔ آپ 4 میل دور جا کے، 10 کلومیٹر دور جا کے اپنے بچے کو ڈالیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی میرا بچہ یہاں پہ پڑھے گا، کم از کم نظریہ اس کا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ مسئلہ کتاب پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے عقیدے اور نظریے کا۔ بیٹا ہٹ جاؤ وہاں سے، آگے ہو کے بیٹھ جاؤ، ابھی سے تم لوگ 15-16 سال آگے جاؤ، اور آگے جاؤ، آگے جاؤ، جلدی آؤ، جلدی آگے، دیوار سے ہٹو جلدی سے۔ درس کی بات ہو رہی ہے اور درس میں تسبیح پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ جب قرآن پاک کا درس دیا جا رہا ہو اس پر یہ نہیں کہ اپنا ذکر کرنا شروع کر دیں، ذکر کرنے کہیں اور جا کے کرنے کا۔ جب یہاں درس ہو رہا ہے، نصیحت کی بات ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تفسیر بیان ہو رہی ہے، آپ اپنے تسبیح لے کے کر رہے ہیں باتیں اور تسبیح چل رہی ہے، پتہ نہیں پڑھ کے آ رہے ہیں تم اس میں، تو غور کیا کریں ذرا، ہر دفعہ مناسب نہیں ہوتا سمجھانا آپ کو۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلا فی البحر سربا۔ پھر جب دونوں مجمع البحرین، مجمع بینہما، دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے اور وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے نیچے آرام کیا۔ اب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر 2 دریا مل جاتے ہیں، اس کی معرفت آپ کو نہیں تھی۔ درخت کے نیچے آپ لیٹے، آپ کے خادم جو آپ کے بھانجے تھے یوشع، وہ بھی آپ کے ساتھ رہے، وہ آپ کے شاگرد بھی تھے، آپ کے بھانجے بھی تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شاگرد جو ہے یہ استاد کا خادم ہوتا ہے، شاگرد استاد کا خادم ہوتا ہے۔ یہ جس طریقے سے ایک آقا اپنے غلام کو جو حکم دے اسے کرنا ہوتا ہے، اس طریقے سے استاد اگر شاگرد کو کوئی حکم دے جبکہ شریعت کے مطابق اس پر لازم ہے کہ اس پر وہ عمل کرے، کیونکہ استاد کا فیض اسی صورت میں اس کو ملے گا کہ جب وہ استاد کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جب یہ مچھلی اس طرح سے ہو تو بتا دینا ہمیں۔ حضرت یوشع بن نون بھی بیٹھے ہوئے، اچانک جو آپ کا ناشتے کا وہ برتن تھا جو بھی تھا اس وقت کے دور میں، اچانک وہ کھلا، مچھلی نکلی اور دریا کے اندر۔ آپ نے گمان کیا کہ فوراً اٹھاؤں، کہا نہیں تو آرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں بتا دوں گا۔ اب اٹھے تو آگے سفر شروع کر دیا فوراً، کہا جلدی چلو ہمیں چلنا ہے آگے۔ آپ نے جلدی سامان سمیٹا اور چل پڑے، اور پھر اس کے بعد جب بھوک لگی تو کہا بھائی اب تو سفر اتنا گزر گیا، وہی مچھلی جس سے زندہ ہو کے جانا تھا وہی لے آؤ کھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو زندہ ہو کے چلی گئی، تو کہہ رہے بتایا کیوں نہیں ہمیں؟ تو کہا وہ آپ آرام فرمائے، دیکھا وہیں پہ جانا ہے۔ پھر اپنے قدموں کے نشان پر پلٹتے رہے یہاں تک کہ وہاں پر پہنچے جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں گئی تھی۔
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، پھر جب وہاں سے گزر گئے تو اپنے خادم سے فرمایا کہ لاؤ آتنا غداءنا، ہمارا صبح کا ناشتہ، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، کہنے لگے او ہو دیکھیے تو صحیح، جب ہم اس چٹان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو مچھلی کو بھول گیا، اور وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور میں نہیں بھولا بلکہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا آپ سے ذکر کر سکوں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، تو فی البحر عجبا، تو وہ سمندر میں چلی گئی۔ عجیب بات ہے کہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ہماری ملاقات کی جگہ تھی، آپ واپس پلٹے اپنے قدموں کے نشان پر، آثارہما قصصا، اور جو آثار تھے قدموں کے ان کو دیکھتے ہوئے واپس پلٹ آئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ وہاں موجود تھا۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا بندہ فرمائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری شان یہ ہے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو راضی فرماتا ہے۔ یعنی اللہ جن کے لیے فرمائے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جو کہ یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن جو اللہ ہے وہ اپنے بندوں سے، جو خاص بندے ہوتے ہیں ان سے فرماتے ہیں یہ میرے خاص بندے ہیں۔ تو مخلصین، اخلاص والے بندے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص بندہ فرماتا ہے، تو یہاں بیان فرمایا گیا فوجدا، تو پا لیا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، اور وہ کیسا بندہ تھا؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اس بندے پر رحمت بھی نازل فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے اپنا علم لدنی بھی عطا فرمایا تھا۔ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے کہ جو استاد سے نہیں ملتا، براہ راست اللہ تعالیٰ دلوں پر القاء فرماتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمیں حکم ہے علم حاصل کرنے کا۔ علم لدنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے جس کو عطا فرما دے، لیکن ہمیں کیا ہے؟ العلم بالتعلم، بخاری کے الفاظ ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے علم لدنی مل جائے، نہ جی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے ولی گزرے ہیں سب نے علم حاصل کیا، سب نے اکتساب فیض کیا ہے، سب نے پڑھا ہے، لیکن اللہ جب چاہے جس کو وہ علم لدنی سے نواز سکتا ہے۔ لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ علم حاصل کرو، ہمیں حکم کیا ہے کہ پڑھو، ہمیں حکم کیا ہے کہ استاد کے پاس جاؤ، ہمیں حکم یہ ہے کہ پڑھو، سب چیزوں کو سیکھو، جانو، کیونکہ یہ جاننا سیکھنا تمہاری جہالت کا خاتمہ کر کے تمہیں علم کے راستے پر لے کر آئے گا۔ تو ہمیں حکم کیا ہے؟ بولیے، پڑھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، جاننے کا۔ اب یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بزرگ کو عطا فرمایا تھا مجھے بھی عطا فرما دے گا، تو یہ اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہم سیکھنے کی طرف چلیں۔ اور یہ جو علم ہمارے اندر آتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی عطا سے ہی آتا ہے، ورنہ بندہ عمر بھر ٹکرے مارتا رہتا ہے، ذرہ بھر بھی نہیں آتا۔ اور پھر علم جب آتا ہے اپنے ساتھ تکبر لے کر کے آتا ہے، علم جب آتا ہے تو تکبر لے کر آتا ہے۔ حفظ قرآن جو بندہ کرتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے محفوظ فرمائے، لیکن دوسروں کے نسبت کہتا ہے کہ میں تو حافظ ہوں، میں تو قاری ہوں، میں تو عالم ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہ ہوں، تو انسان کو یہی میں برباد کر دیتی ہے۔ علم آئے اس کے ساتھ بندہ عاجزی بھی اختیار کرے، اور عاجزی کس طرح ہوگی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے علم عطا فرمایا۔ اگر 2 کتابیں پڑھ کر مناظرہ کرنے لگ جائے بندہ، 4 کتابیں پڑھ کر جو ہے بحث بازی شروع کر دے، تو یاد رکھیے اس کا علم پھر اس کو علم نافع نہیں ملا، بلکہ علم اس کو تکبر سے لے کے جا رہی ہے۔ یہ علم گویا کہ شیطان کے راستے میں چلانے والا ہے۔ شیطان بھی تو عالم تھا نا، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کے علم نے اسے نفع نہیں دیا۔ اگر نفع چاہیے تو شیطان کے راستے پہ نہیں بلکہ رحمان کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ علم کے ساتھ عاجزی انکساری، علم کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص، علم کے ساتھ اپنے دل کا علاج کرے کہ ایسا تو نہیں کہ تکبر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا اخلاص اور تکبر پر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان یہ تھی کہ جب انہیں کوئی کہتا مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، وہ کہتے تھے کیا میں ان سب سے افضل ہوں جو نماز پڑھاؤں؟ میں تو آگے نہیں بڑھتا نماز پڑھانے کے لیے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، اللہ اکبر کہا، پھر نماز توڑ دی،
کام میرے دل میں خیال ہے تو ان سب سے بہتر تھا، تبھی تو مصلی پہ کھڑا کیا گیا تجھے. اور آج میں کہتا ہوں کہ حافظ قرآن یا امام مصلی پہ کھڑا ہو تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ دل میں کیا ہوتا ہے کہ ہاں ان میں کوئی اس قابل تھوڑی مصلی پہ کھڑا ہو سکے. میں تھا اس قابل مجھے کھڑا کیا گیا. اگر یہ میرے دل میں بات ہے میں برباد ہو جاؤں گا، پھر میرا سارا عمل ضائع ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے، کبریائی اللہ کی چادر ہے. یہ المتکبر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہمارا حق نہیں ہے. ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، عاجز رہیں گے، عاجزی میں رہیں گے تو کامیاب ہوں گے. حسن کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، علم کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، مال کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، حسن کی وجہ سے. میں حسین ہوں، شکل دیکھیے اس کی، اللہ نے آپ کو ہی بنایا، اسے بھی بنایا. علم کی وجہ تکبر، اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ جینیس لوگ پیدا کیے ہیں. اللہ کا انعام سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرما دیا، تکبر نہ کیجیے اس پر. مال و دولت، آپ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو بڑی بڑی ڈیلیں کر سکتے ہیں، کروڑوں روپے ایک لمحے کے اندر کما سکتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے آپ کی زبان میں برکت رکھی ہے کہ آپ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا انعام تصور کیجیے، اپنی بات نہ کیجیے، ورنہ ایک لمحہ لگتا ہے ضائع ہونے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، زوال عزت سے محفوظ فرمائے، زوال عقل سے محفوظ فرمائے. عقل ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے، ایک دم سے بندہ نفسیاتی ہو جاتا ہے. یہ خودکشی کرنے والا ایسا تھوڑی کہ 10 سال سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ حالات ایسے بندے ادھر خودکشی کر لیتے، عقل ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے بالکل. تو اللہ سے ہم اس کی رحمت کا سوال کریں اور اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں، اور یہی کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے اتنا عطا فرمایا، اپنی رحمت سے مزید مجھے عطا فرمایا. مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، اللہ تعالیٰ بولیے عطا فرمائے گا. اولاد مل جانا یہ میرا اور آپ کا کمال تھوڑی ہے. میرے 4 بیٹے ہیں، میرے اتنے بچے ہیں، تو تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تو اللہ کی عطا ہے. ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ساری اولاد کو لے لے باپ سے، کیا کر لیں گے آپ؟ کیا ایسے لوگ نہیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کی میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہو؟ ایسا نہیں ہے، ایسی مائیں نہیں ہیں کہ جو خوشی خوشی اسپتال گئی کہ میرے بچے کی ولادت ہوگی مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہوا ہے. ایسے نہیں کہ اچانک طبیعت خراب ہوئی، ماں کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہو. ایسے نہیں معاملات. تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل ہی طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عفو کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اور عاجزی ان کی ساری اختیار کرنی چاہیے. اور یہ بھی ہمارے بعض اوقات ہوتا ہے، ہاں میں نے الحمد رگ لکھ لی ہے میں نے 22 روز سے، تم نے کدھر نہیں چھوڑو تم، یہ کیا بھائی، یہ نوجوان بچے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا انعام تصور کرے بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرے، اس نے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق بخشی ہے. اتنے سال سے میں قرآن سنا رہا ہوں تو وہ احسان کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ میں ایک آپ کے سامنے لفادی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. تکبر تو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. تو علم لدنی کا فرمایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی بیعت ہوتے ہیں تو اس کے لیے 4 چیزیں علماء نے لکھی ہیں. نمبر 1 صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اس کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. عقیدہ گڑبڑ ہے اگر قادیانیوں کو اپنا بھائی کہے، وہ کہ جی ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے جناب، ہم تو سب کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں. نہیں جی بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سب کو ساتھ لے کے آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ تن کے کالے من کے کالے جو صحابہ کی توہین کرے، اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ تمام اہل بیت کی توہین کرتے رہیں، آپ انہیں کیسے اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں کہ جو آپ کو کافر سمجھتے ہوں؟ کیسے اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں انہیں؟ جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرے، اس کا مطلب اس کا اپنا عقیدہ کوئی نہیں ہے، اپنا نظریہ کوئی بھی نہیں ہے اس کا. میں عقائد کے اعتبار سے بات کروں، دین کے اعتبار سے. ایک ہوتی ہے کہ دنیا داری کے اعتبار سے نبھانا کسی کو، ایک الگ چیز ہے، لیکن دین داری کے اعتبار سے تو آپ کو اپنے عقیدے نظریے پہ قائم رہنا پڑے گا نا بھائی. اگر سب صحیح ہے تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ غلط ہیں. پھر اگر سب صحیح ہیں تو آپ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر
دوسری بات، پہلی بات بیان فرمایا کہ صحیح العقیدہ ہو، دوسری بات فرمایا کہ وہ عالم ہونا چاہیے. فرمائیے کیا؟ وہ آواز سے بولے عالم. غیر عالم اس قابل ہی نہیں کہ اس کی بیعت کی جائے، کیونکہ جب وہ خود علم نہیں رکھتا اپنے مریدوں کی تربیت کیا کرے گا وہ؟ تو پہلی شرط کیا ہے پیر کی؟ بولیے صحیح العقیدہ. دوسری کیا ہے؟ عالم، کیونکہ عقیدہ درست ہو تو عالم کا علم اسے نفع دے گا. تیسرا فرمایا فاسق معلن نہ ہو، علی الاعلان گناہ کرنے والا نہ ہو. اب داڑھی منڈا ہے، پیر بنا ہوا ہے، عورتیں بے پردہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئے، پیر بنا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو پیر ہی نہیں ہے. جس طرح غیر محرم سے پردے کا حکم ہے، پیر بھی غیر محرم ہے، اس سے ہی پردے کا حکم ہے. اور چوتھی بات بیان فرمائے گی کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہونا چاہیے. یعنی یہ جس کے مرید وہ ان کے مرید، وہ ان کے مرید وہ ان کے مرید، یہاں تک کہ سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے. کیونکہ یہ کڑی ہے، چین ہے، اگر کڑی ٹوٹ گئی بیچ سے، سلسلہ ٹوٹ گیا آپ کا. تو یہ چار باتیں اگر کسی میں ہو تو پھر بیعت کر لینی چاہیے. ہم بیعت کس سے کرتے ہیں؟ بابا تعویذ میں پرائز بانڈ نکل جائے، راستے میں ڈکیت نکال کے لے جاتا ہے. بابا کہتے ہیں تو نے کہا تھا نکل جائے، نکل گیا وہ. یا لگ جائے پرائز بانڈ، جناب اتنے پیسے نکل گئے، بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں، میرا جناب کاروبار نہیں چل رہا تھا، پھونک ماری میرا کاروبار چل گیا. بیعت کے یہ مقاصد تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو ضمنی چیزیں. بیعت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنا، ظاہر و باطن کی اصلاح کرنا، مراقبہ مشاہدہ، اس کی تعلیم دینا. ہمارے یہاں عجیب سلسلہ ہے کہ جب تک بندہ مرید نہیں ہوتا عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سب کر رہا ہے، جب مرید ہو جاتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے. کہتے ہیں پیر صاحب بخشوائیں گے نا؟ اس پیر کا اپنا معاملہ خراب ہوگا، تم تو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنا چاہیے. تعویذ کسی سے لے لیا وہ پیر ہو گیا، مطلب اتنے ہلکے ہمارے ایمان ہو گئے، اتنے ہلکے ہمارے عقیدے ہو گئے کہ بچے کو دم کیا اس کا بخار ٹھیک ہو گیا تو بڑے پیر صاحب ہو گئے. یہ بھائی یہ بیعت کی یہ مقاصد نہیں ہے. بیعت کا مقصد تو یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے اور اپنے لیے جنت کے راستے کو آسان کرے. یہ ہے طریقہ بیعت کا. ہاں ضمناً تعویذ بھی لیجئے، ضمناً آپ دم بھی کروائیے، ضمناً آپ جو اوراد و وظائف بھی پڑھیے، سب چیزیں کیجیے. چلیے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایک فری میں وظیفہ نہیں چاہیے تو بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. وظیفہ ایسا ہے کبھی آپ کی جیب خالی نہیں رہے گی، گارنٹی سے. اب نکلی نا آواز، اب نکلی آواز ہے. بڑا پاورفل وظیفہ ہے اور یہ گارنٹی سے بتا رہا ہوں آپ کو. یقین کامل سے کیجیے، اس نیت سے نہیں کیجیے گا کہ پیسے آتے رہیں، ثواب کی نیت سے کیجیے گا. دیکھیے دیوار میں کھڑکی لگاتے ہیں ہم کس لیے کہ ہوا آئے. نیت بندہ یہ کرے اذان کی آواز آئے، ہوا بھی آئے گی اور دھوپ بھی آ جائے گی. نیت اچھی رکھے، اچھی نیت کے ساتھ آپ پڑھیے. بتا رہا ہوں وظیفہ صبر کریں، ہاں جلد بازی نہ کریں، بتا رہا ہوں ابھی. نیت اچھی رکھیں، انشاءاللہ پیسہ بھی آئے گا، عزت بھی آئے گی انشاءاللہ، گارنٹی سے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے فجر کی نماز پڑھنی. چل رمضان میں تو پڑھ لیں گے، اللہ کرے گا اس کی برکت سے پورا سال بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. گارنٹی دے رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا، حدیث میں گارنٹی دی گئی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے گارنٹی دینے کی. فرمایا دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں کے اندر آئے گی. اور یہ میں الحمدللہ آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں حلال روزی نہیں ملتی. ہمارے پاس الحمدللہ اتنے راستے حلال کے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بابا ہم مصروف ہیں، کسی اور کو لگا لو اس کام میں. اتنے حلال کے اتنے راستے الحمدللہ ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بچے کو پڑھائیں گے، مولوی بنائیں گے، کیا ملے گا؟ میں نے کہا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. رزق حلال کی ایسی برکتیں ملیں گی، تصور ہے آپ کو، سوچ ہے آپ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حلال میں برکت نازل فرماتا ہے ڈالتا ہے، حرام میں تھوڑی ہوگی وہ. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ حرام کماتے ہیں، اللہ نہ کرے میں کس کے بارے میں بات کریں، لیکن ایک بتا رہا ہوں رزق حلال کے راستے لوگوں کو کم ملتے ہیں. لیکن جو دیندار بندہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر وہ کام کرتا ہے رزق حلال، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے، تصور ہے آپ کا. جو کام بنتے ہیں، چٹکی بجا کے کام بنتے ہیں. وظیفہ یاد کر لیجئے. بہتر اس کا سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھنا ہے. یعنی فجر کی سنتیں پڑھیں، اس کے بعد جو فرضوں کا وقت ہوتا ہے 10-15 منٹ کا، اس میں پڑھ لیں، اس کو بہترین وظیفہ ہے یہ. لیکن اگر اس وقت نہ پڑھ سکیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، مگر سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ سورج نکل گیا، وظیفہ دروازہ بند ہو گیا. ابھی دروازہ بولیے
بند ہو گیا۔ اور ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، کاش سمجھیے گا اس بات کو میری، دنیا کی جو نعمتیں تقسیم ہونے کا وقت ہے نا، وہ تہجد کا وقت ہے۔ آپ کو رشتہ مانگنا ہے بچی کا، تہجد کے وقت اٹھیے دعا مانگیے۔ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھیں۔ روزی روزگار کا معاملہ ہے، تہجد کے وقت اٹھیں، کر کے دیکھ لیں اس کو۔ گارنٹی ہے جو بے روزگار ہو وہ تو اٹھ جائے، بلکہ وہ سوئی نہ پوری رات، تہجد کا جب وقت آئے تسبیح لے کے بیٹھ جائے، عشاء پڑھے، رات بھر عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ آج کل راتوں کے اندر تہجد کے وقت میں بیٹھ جائے تسبیح لے کر اور پڑھے۔ یقین مانیے 40 دن کے اندر اندر جو چاہتا ہے، جیسی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسی روزی عطا فرما دے گا، کیونکہ دنیا کی تقسیم کاری کا وقت ہے یہ۔ یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں ملتی ہیں، مکان چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، کوٹھی چاہیے، کچھ بھی چاہیے، اس وقت میں آ کے پڑھیں، اس وقت میں آ کے پڑھیں۔ کہیں رشتہ چاہتے ہو نا، اچھا تب بھی اس وقت پڑھ لینا۔ نوجوانوں کی مسکراہٹ دیکھو، سارے شرمیلے نوجوان۔ تو جس کے بھائی حلال طیب ذرائع سے آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا، نکاح کرنا، تو یہ سب کے لیے، سب کے لیے حلال طیب ذرائع سے، جو بھی حلال طیب، حرام مانگو گے الٹا اثر ہو جائے گا، یاد رکھنا اس کو۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کو مطلب میری بات کو مذاق میں مت دیجیے گا۔ حرام مانگیں گے الٹا ہو جائے گا، برباد ہو جاؤ گے۔ حلال مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اتنی برکت ملے گی، سوچے۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ یعنی یہ دنیاوی نعمتیں تقسیم ہونے کا یہ وقت کب تک ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک۔ اور آخرت کی نعمتیں تقسیم ہونے کا وقت عصر سے مغرب ہوتا ہے۔ یہ دونوں اوقات بڑے قیمتی ہیں، اور ہمارے افسوس ہے کہ دونوں اوقات ہمارے بیکار جا رہے ہوتے ہیں۔ عصر سے مغرب وقت ہوتا ہے، بندہ آفس سے کام سے نکل کے گھر پہنچے مغرب ہو جاتی ہے، نہ نماز پڑھنے کا وقت، نہ دعا کرنے کا وقت، اور فجر کا وقت لوگ سوتے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان اوقات کی قدر کرنے کی، کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں کہ جب فرشتوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو فرشتے دنیاوی نعمتوں پر مامور ہیں وہ صبح کے وقت میں ہیں، اور جو دینی نعمتوں پر، آخرت کی نعمتوں پر مامور ہیں وہ بولیے عصر کے بعد۔ عصر کے بعد 10 منٹ نکالنے پڑھنے کے لیے، کوئی وظیفہ پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں۔ چلے عصر کے بعد کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کیا یاد کریں گے۔ صبح کا وظیفہ یاد رکھیے، بہت آسان وظیفہ ہے، ابھی 1 منٹ کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گا، بلکہ کئیوں کو یاد بھی ہوگا۔ اور ہمارے سلسلے کے اندر، سلسلہ قادریہ شاذلیہ کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے وظیفہ، اور تمام سلاسل میں، کیونکہ حدیث میں آیا تو پھر کسی ایک سلسلے کا اس پہ اجارہ نہیں ہے، تمام سلاسل کے اندر یہ ہے۔ الحمدللہ وظیفہ کتنا پیارا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھیے ذرا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، بس یہ وظیفہ ہے۔ کیا بولیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اب سب پڑھیں ذرا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ یاد کر لیجئے، یہ یاد کر لیجئے، انشاءاللہ 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 جس دن آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اس دن آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ گارنٹی ہے آپ کو، گارنٹی، پکی گارنٹی، کیونکہ میں گارنٹی نہیں دے رہا، میں گارنٹر نہیں ہوں بیچ میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، میں نہیں ہوں گارنٹی دینے والا۔ حضور نے فرمایا ہوگا تو پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے نہ ہو، حضور نے جو فرمایا وہ ہو کر کے رہے گا۔ فرمایا یہ وہ کلمات ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پڑھیے ذرا ایک مرتبہ اور، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے عصر سے مغرب کا وظیفہ، بہت آسان۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 101 تسبیح عصر کے بعد یہ پڑھنی ہے، اور صبح 101 یہ والا پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ آپ اپنی زندگی میں ان 2 وظائف کو شامل کر لیجئے، نماز کی پابندی کے ساتھ۔ ہاں، بغیر نماز کی پابندی کے نہیں چلے گا وظیفہ یہ۔ ہاں، نماز کی پابندی کیجئے، وظیفہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو بند دروازے نا خود بہت کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور معاملات اتنے آسان ہو جائیں گے، اتنے آسان ہو جائیں گے، تصور ہے آپ کو۔ کیونکہ یہ وظیفہ جو عصر کے بعد کا، یہ میرا وظیفہ نہیں ہے، قرآن کا بتایا وظیفہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا نا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمائے اے لوگو
اللہ کے حضور استغفار کرو، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ مغفرت فرمانا یہ بتایا دنیا کی نعمت ہے کہ آخرت کی ہے؟ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا، نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ تو دنیا کی نعمتوں کا وقت الگ ہے، آخرت کی نعمتوں کا وقت الگ ہے، ہر کام کی تقسیم کا ایک وقت ہے۔ تو لہذا کوشش کیجئے کہ ان اوقات میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اوراد و وظائف میں لگائیے، اور بہت کم وقت لگتا ہے ان سب چیزوں کو پڑھنے میں۔ باقی انشاءاللہ 5 گنج قادریہ ہے، فجر کے بعد پڑھا جاتا ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، وہ انشاءاللہ میں کسی اور رات آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ وظیفے الحمدللہ بزرگوں سے بڑی عطا ہے ہمیں الحمدللہ، والد صاحب سے بھی، قبلہ سے، پھر تایا حضور سے بھی، اور پھر خاندان سے بھی، اور پھر جہاں سلاسل میں خلافت بھی وہاں سے بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتاتے۔ اب ہم آپ کو کہیں دعا حزب البہار آپ نے پڑھنی ہے روزانہ 120 مرتبہ، اب حزب البہار لے کے بیٹھ جائیں، آپ کتاب لے کے بیٹھ جائیں تو ایک دفعہ پڑھنے میں آپ کو کوئی 10 منٹ لگیں گے، تو 120 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا سوچئے ذرا۔ مطلب آپ عشاء پڑھ کے بیٹھیں گے تو فجر کے اندر جا کے شاید آپ کی وہ حزب البہار ختم ہوگی۔ تو دعا حزب البہار الحمدللہ وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، لیکن آغاز چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیجیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایسی برکتیں اللہ نے چاہا تو بہت نصیب ہوگی۔ آئیے ذرا ہم جلدی جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں، بات کہاں سے تھی، کہاں نکلی، کہاں پہنچی، دوبارہ آ جائیے واپس۔ فرمایا کہ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ جو آپ کو تعلیم ہے مجھے بتا دیجئے۔ انہوں نے آگے سے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ ٹھہر کر صبر نہیں کر سکیں گے، میرے جو معاملات ہیں صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ یعنی میں کوئی بات کروں گا آپ کو علم ہی، تو آپ کیسے صبر کریں گے اس پر؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، فرمایا قریب اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ شاگرد کے لیے پہلا ادب ہے، شاگرد کے لیے پہلا ادب کیا ہے؟ یہ استاد صاحب جو آپ کہیں گے میں قبول کروں گا، اور میں آپ کی کسی بات پہ اعتراض نہیں کروں گا۔ شاگرد کے لیے پہلا ادب ہے، سن لو شاگردو، آج کل کہاں ملتے ہیں ایسے شاگرد۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى أحدث لك منه ذکرا، تو کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے آپ نے کسی بات کا پوچھنا نہیں ہے جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ شاگردو سمجھو، یہ بھی ایک تربیت کا اصول ہے کہ استاد اگر پڑھا رہا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض آ رہا ہے، کوئی بات آ رہی تو خاموش رہے۔ یہ درس کا بھی اصول یہ ہے کہ جب پوری بات ہو جائے آخر میں آپ سوال جواب کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اگلی بات استاد وہی بتانے والا جو آپ کے ذہن میں اعتراض آیا یا کوئی بات آئی، تو بات چلنے دیں، بیچ میں ٹوکنا مناسب نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا چلے اب جی طے ہو گیا معاملہ کہ میں آپ کی کسی بات پر اعتراض بھی نہیں کروں گا اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور جب تک آپ خود نہیں بتائیں گے میں اس پر کوئی بات ہے بولیے نہیں کروں گا۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دریا کے قریب پہنچے، کشتی میں بیٹھے۔ کشتی والے نے کہا ارے ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے آئے، حضور تشریف لائیے، بٹھایا اور کشتی میں لے کر گیا، کرایہ بھی نہیں لیا آپ لوگوں سے۔ یہاں تک کہ جیسے کنارے پر پہنچنے لگے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ حتی اذا رکع فی السفینۃ خرقها، آپ نے ایک جو تختہ تھا وہ توڑ دیا، تختی کا، اس کا کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قال خرقت لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس بندے نے ہم سے پیسے نہیں لیے، اتنی عزت کی، اور آپ نے اس کی کشتی کو توڑ دیا۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ آپ نے طے کیا ہوا تھا؟ ہاں یہ پوچھنا نہیں ہے آپ نے، اعتراض نہیں کرنا آپ نے میری کی، جب تک کہ میں خود نہیں بتاؤں اس بات کو۔ اب دیکھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، پوچھ لیا استاد سے، تو استاد صاحب نے کیا فرمایا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہا کہ مجھے معاف کیجیے، لا تؤاخذنی، میری خطا پہ گرفت نہ کیجیے، میری بھول پر
گرفت نہ کیجیے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ آگے پھر چلے گئے، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، ایک بستی میں سے گزرے، وہاں ایک لڑکے کو دیکھا، خوبصورت سا بچہ، حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ قتل کیا تو قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، مار دیا۔ جبکہ حکم تو یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی قصاص کا معاملہ نہ ہو کسی کو قتل نہ کیا جائے، یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہوتا پھر آپ اس کو قتل کرتے قصاص کے بدلے میں۔ یہ آپ نے کیا کہا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے اچھا نہیں کیا یہ۔ تو اب 16 پارے کا آغاز ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے نہ ہی صبر کر سکیں۔ یا قال ان سألتک عن شیء بعد فلا صاحب، درگزر کیجیے، ان سألتک عن شیء بعدھا، اگر میں اب اس کے بعد کچھ پوچھوں آپ سے، فلا تصاحبنی، تو بس پھر آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا، پھر اب یہاں تک ہمارا معاملہ ہے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، پھر بے شک میرا اور آپ کا عذر پورا ہو جائے گا، یعنی اب ایک موقع اور دیجیے نا مجھے، ایک دفعہ ہو گیا، دوسری مرتبہ تیسرا موقع دے دیجیے، اب میں نہیں کہوں گا، آپ جو کہیں گے میں اس پر تابع رہوں گا آپ کا۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقاما، اب یہ چلے ایک بستی میں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، تو انہوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا۔ فوجدا فيها جدار، اب بھوکے پیٹ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، فوجدا فيها جدار يريد ان ينقض فاقاما، کیا دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں ایک مکان کی دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور ہاتھ یوں پھیرا، دیوار کو سیدھا کر دیا، ان کے ہاتھ کی برکت، ہاتھ کو پورا دیوار کو پورا سیدھا کر دیا، یعنی سمجھے دیوار کی تعمیر کر دی ہے کہ وہ گرے گری دیوار۔ قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ عجیب لوگ ہیں بستی والے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیوار کی مرمت کر دی، بہتر نہیں تھا کہ ان سے کوئی اجرت دیتے، مزدوری لیتے، ہم کھانا تو کھا لیتے۔ آپ نے فرمایا قال هذا فراق بینی و بینک، اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، اب فراق کا وقت آ گیا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا راز بتاتا ہوں کہ جن باتوں پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا تھا، اب راز بتاتا ہوں آپ کو جو صبر نہیں کیا آپ نے۔ کہا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکن یعملون فی البحر فارت نعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہا کہ جو کشتی تھی جس میں آپ بیٹھے تھے وہ غریب اور محتاج لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، اس سے وہ دریا میں کام کیا کرتے تھے، فارت نعیبها، میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، ایک تختہ نکال دوں، کیوں؟ وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، ان کے پیچھے ایک بادشاہ موجود تھا، یہ اگر ثابت کشتی کونے پر پہنچتی نا تو بادشاہ کے کارندے اس ثابت کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، اب میں نے اس کو عیب دار کر دیا، یہ تختہ تو گھر جا کے دوبارہ لگا لے گا لیکن کم از کم اس کی کشتی ضبط ہونے سے محفوظ ہوگی۔ کہا یہ تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، کیا فرمایا، یہ تو آپ نے بڑا بہترین کام کیا، بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ فرمایا اچھا آگے سنیے ذرا، لڑکے کو قتل کیا تھا میں نے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، فَخَشِينَا أَن يُرِهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ہمیں خوف تھا کہ وہ اس بچے سے محبت کی وجہ سے، کہ یہ بچہ آگے چل کے کفر کرتا تو اس بچے کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ بھی کفر کی طرف چلے جاتے، تو کہا کہ اس لیے ہم نے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس سے بہتر اور صاف ستھرا لڑکا عطا فرما دے گا، یعنی اس کو ہم نے کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا۔ اب آئیے تیسرا معاملہ، کہ نہیں یہ تو آپ نے پھر صحیح کیا، اگر ایسا تو معاملہ پھر تو صحیح کیا آپ نے، کہ اگر اس طرح کفر کی طرف لے جاتا ہے تو اچھا کیا آپ نے کفر سے بچا لے اس کے والدین کو۔ اوہ ٹائم دیکھیں کیا ہو گیا، اچھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، رہا وہ جو دیوار تھی شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ موجود تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، یعنی علماء نے فرمایا کہ ان کا جو 8ویں پشت کا دادا تھا نا وہ بڑا نیک آدمی تھا،
یعنی یہ ان کے والد، ان کا دادا، ان کا دادا، ان کا دادا، ان کا دادا، پھر کہیں جا کے نیک آدمی تھا. تو فرمایا کہ نسل در نسل کہیں نہیں کسی کو جو ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے نا، انعام مل رہا ہوتا ہے، منصب مل رہا ہوتا ہے، تو بندے کا بعض اوقات اپنا کمال نہیں ہوتا، اس کی نسلوں میں کسی کی دعا ہوتی ہے، کسی کی نیکی ہوتی ہے، اس کا ریوارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں پھر عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے ان کے خزانے کی حفاظت کا معاملہ. جس طرح حضور کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی غار ثور میں، کہ جب حضور اور حضرت صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے تو کبوتری نے انڈا دے دیا، اور کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جال بن دیا، تو آثار بھی نہیں کس کے اندر جانے کے. 3 دن 3 راتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی یہ سارا معاملہ فرمایا. تو کہا کہ وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، تو ان کے رب نے چاہا کہ دونوں جب یہ اپنی جوانی کو پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کے خزانے کو ظاہر فرما دے گا. رحمتا من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے. کہے تو بڑا اچھا کام کیا آپ نے، یہ تو بڑا عالیشان کام کیا کہ ان کے بچوں کے خزانے کو محفوظ کیا. بس سوا تو ایسے تھے، انہیں ہمیں دعوت دی کہ کھانا نہیں کھلایا ہمیں، یہ تو خزانہ ظاہر ہوتا نکال کے کھا جاتے. اب آپ نے اس راز کو ظاہر فرمایا. آخری بات کہہ کے فرمایا کہ یہ سارے کام وما فعلته عن امری ذلك تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یاد رکھیں یہ کام میں نے خود سے نہیں کیے بلکہ اپنے رب کے حکم سے کیے. فعلته عن امری، فعلته عن امری، یہ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے کیا. یہ ساری وہ باتیں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا تھا. تو بعض بات یوں ہوتا ہے کہ ایک علم کسی کے پاس ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی علم والا ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں 3-4 اقوال بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ولی ہیں، بعض نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بعض نے کہا کہ نبی ہیں. ہماری تحقیق یہ ہے کہ نبی ہیں. وجہ کہ اگر ولی مانا جائے تو ولی کا علم نبی سے زیادہ ہوگا، اور کبھی بھی غیر نبی کا علم نبی سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے نبی کا قول زیادہ بہتر ہے. اس میں عافیت والا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ امتی کے پاس علم ہو نبی کے پاس نہ ہو. یہ بڑی باریک بات ہے، بعض لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. تو یاد رکھیے کہ علم میں، عمر میں، یعنی علم میں، عمل میں، عقل میں، مرتبے کے اندر کوئی بھی امتی نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا. جتنا بھی ہو جائے نبی سے بڑا بولیے نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ پھر حضرت خضر علیہ السلام ولی نہیں بلکہ علماء کے کثیر اقوال کے مطابق آپ اللہ کے نبی ہیں. اور حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دونوں حج میں ہر سال شامل ہوتے ہیں. اور آگے انشاءاللہ پھر ہم باقی ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وظیفہ آپ کو کیا بتایا فجر کی نماز کے بعد کا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. جو بھی دنیاوی حاجت ہو اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بہت برکت رہے گی. اور نماز عصر کے بعد، یعنی یہ وظیفہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ہے، اور نماز عصر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو صبح کے اوقات میں سورج نکلنے سے پہلے تہجد کے بعد، فجر کے بعد یہ پڑھ لیں 101 مرتبہ، اور عصر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ استغفار جو آپ کو بتائیے پڑھ لیجئے. انشاءاللہ ان دونوں کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.